یہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے کی بات ہے، جب میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا برگر کھا رہا تھا اور تبھی میرے پاس ایک فقیر آتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے کچھ کھانا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں جو برگر تھا جو میں کھا رہا تھا، میں نے اسے وہ دے دیا۔ میں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ یہ برگر کھا لیں۔ تو اس فقیر نے پتہ کیا کیا؟ اس فقیر نے مجھے وہ برگر واپس کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ یہ برگر کسی مستحق بندے کو دینا، آپ مجھے صرف 50 روپے دے دو، میں نے کچھ کھا لوں گا خود لے کر۔ تو اس فقیر کی بات سے میں نے ایک عہد کیا، میں نے کہا اس بار رمضان المبارک کے اندر ہمارے جو عطیات، زکوٰۃ، صدقات ہیں، ہم صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ان چیزوں کے مستحق ہیں۔ ہم اپنے سارے کے سارے صدقات مستحق افراد کو دیں گے۔ تو اس بار آپ نے، میں نے مل کر ایک عزم کرنا ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے جو صدقات، عطیات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، ہم نے وہ سب چیزیں ان لوگوں کو دینی ہے جو ان چیزوں کے مستحق ہیں۔ ہماری دکانوں پر، ہمارے گھروں پر جو پروفیشنل بھکاری آتے ہیں، جو ہر سال ہی آ جاتے ہیں، اس بار ہم نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دینا۔ ہم نے جو پروفیشنل بھکاریوں کو 1000 دینا ہے یا 2000 دینے ہیں، اگر ہم یہی 1 یا 2000 کسی ایسے شخص کو دے دیں جو سفید پوش ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس کی اس بار اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں راشن لے سکے، تو آپ اس شخص کو راشن لے کر دے سکتے ہیں۔ اور بالکل چھپ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ نیکی کا کام ہمیشہ چھپ کر کرنا چاہیے، دکھاوے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ یقین کریں، کل میری دکان پر ایک خالہ جی آئیں اور خالہ جی مجھے آ کر کہنے لگی کہ بیٹا رمضان المبارک آ گیا ہے، روزے چل رہے ہیں، میرا بھی روزہ ہے، میں بہت دور سے آئی ہوں، بچوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، تو مجھے کچھ راشن لے دو۔ میں نے کہا خالہ جی آپ کتنی دور سے آئی ہیں، آئی کہاں سے ہیں؟ تو وہ خالہ جی مجھے کہنے لگی میں دیپال پور سے آئی ہوں۔ اور جب میں نے دیپال پور کا نام سنا، میرا سر ایک دفعہ چکرا گیا کہ میں نے کہا خالہ جی آپ اتنی دور سے یہاں صرف راشن لینے آئی ہیں؟ کیا دیپال پور کے اندر بندے ختم ہو گئے؟ آپ جس محلے میں رہ رہی ہیں، کیا وہ لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے؟ نہیں بیٹا میں تو ہر سال آتی ہوں، حاجی صاحب مجھے ہر بار لے کر دیتے ہیں، تو اس بار حاجی صاحب سے کہیے کہ مجھے بھی لے دے۔ تو اس بار آپ نے ایک کام کرنا ہے، یہ جو ہمارے پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں نا، جو اتنی اتنی دور دور سے آ جاتے ہیں، جن کو آپ سارا سال نہیں دیکھتے اور رمضان مبارک میں آ کر یہ بیٹھ جاتے ہیں، جی بچوں کے روزے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس بار آپ نے تھوڑا سا دل مضبوط کر کے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ نے اپنے سارے زکوٰۃ، عطیات شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو دینا ہے جو ان چیزوں کے مستحق ہیں۔ شریعت میں جو سب سے پہلا حق آتا ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کے ہمسائے ہیں۔ اب آپ کے ہمسائے میں کوئی سفید پوش بندہ ہے جس کے پاس راشن کے تک کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو دینے کے بجائے ان پروفیشنل بھکاریوں کو دیتے پھریں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے تندرست ہیں، آپ کے ہمسائے میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار کے اندر دیکھیں، آپ کے جو عزیز و قربا ہیں ان کے اندر دیکھیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کے حالات برے تو نہیں جا رہے، کسی کو ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر وہ ویسے محروم بیٹھے ہیں اور آپ پروفیشنل بیکاریوں کو دیتے پھر رہے ہیں، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ نے اپنے ہمسایوں کو پورا کرنا ہے، آپ نے پہلے اپنے عزیز و اقربا کو پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کے پاس بچ جائے تو پھر آپ نے کسی ایسے ادارے کو، ایسے فلاحی ادارے کو دینا ہے جس کا آپ کو 100% گارنٹی ہو کہ ہاں یہ جو ہمارے عطیات ہیں یہ بالکل صحیح راہ پر لگائیں گے۔ آپ اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، جہاں سے ہر سال لاکھوں لاکھ طلباء کرام قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اتنے حفاظ ہیں جو علماء کرام بن رہے ہیں۔ تو آپ اپنے سارے زکوٰۃ وغیرہ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، جہاں آپ کو 100% گارنٹی ہے کہ جو آپ 1 روپے بھی دے رہے ہیں یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لگے گا، مفتیان کرام کی نگرانی میں رہتے ہوئے آپ کے دیے ہوئے پیسے یوز کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی فلاحی ادارے کو دینا چاہ رہے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے FGRF، آپ اس کو بھی اپنے عطیات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ FGRF اس ٹائم پوری دنیا کے اندر فلاحی کاموں میں مشغول ہے۔ ترکی کے اندر، شام کے اندر جب زلزلہ آیا تو پاکستان سے جو سب سے آگے جو ادارہ تھا ان کاموں میں وہ دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF تھا۔ پاکستان کے اندر جب سیلاب آیا، آج بھی، ابھی تک بھی FGRF سیلاب زندگان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی اتنے فلاحی کام ہو رہے ہیں۔
آپ اپنے عطیات مولانا محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کا جو فاؤنڈیشن ہے مصطفی فاؤنڈیشن، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ آپ اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات جسے بھی دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو دیں جو ان چیزوں کا مستحق ہے۔ یہ جو پروفیشنلز بیکاری ہر دفعہ آ جاتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دینا۔ بھلے یہ جو آپ کو جتنی مرضی آیتیں سنا لے، جتنی مرضی حدیثیں سنا لیں، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دینا۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جو میرے فیس بک پیج پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔